کہ اللہ تعالیٰ جس کو اپنے ذکر میں شریک کرنا چاہتا ہے ان کو توفیق دیتا ہے اور وہ ایسی محفلوں میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں. اور ایسی محفل میں بیٹھنے کی برکت یہ ہے، حدیث شریف میں ہے، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ اللہ کے ذکر کی محفل میں بیٹھتا ہے، اللہ رب العزت فرشتے سے فرماتا ہے کہ جتنے لوگ بھی میرے ذکر کی محفل میں بیٹھے تھے تم گواہ ہو جاؤ، میں نے ان کی مغفرت فرما دی. اتنا آسان ہو گیا مغفرت اس امت کے لیے. جہاں اللہ کے ذکر کی محفل ہو وہاں بیٹھ جاؤ، مغفرت ہو جائے. اور بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے ذکر کی مجلس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ صرف اللہ کا ذکر ہو. جس محفل میں حضور کا ذکر نہیں ہوتا، حضور پہ درود نہیں پڑھا جاتا، وہ اللہ کی ذکر شمار نہیں ہوتی. اتنی بڑی بات ہے. تو اللہ کا ذکر اسی وقت شمار ہوگا جب اللہ کے ذکر کی محفل میں اللہ کے رسول کا بھی ذکر ہوگا. آج ہم یہاں پر حاضر ہوئے ہیں، الحمدللہ ہر مہینہ آ رہے ہیں. پہلے جمعے کو ہمارے سلیم صاحب ہیں، ہمارے صاحب ہیں، وقت نکالتے ہیں. ہمارے گورے بھائی صاحب ہیں، یہ بھی وقت نکال کے آ رہے ہیں. جو نئے حضرات ان سے بھی ہم گزارش کریں گے کہ آئیے اپنے ساتھیوں کو اور بڑھائیے اس محفل میں. یہاں پر اس محفل کے ہم 3 حصے کیے ہوئے ہیں. ایک حصہ ہوگا فضیلت درود پر، اس کے بعد کا حصہ ہوگا شرعی مسائل پر، وضو کیسا کرنا، غسل کیسا کرنا، یہ مسائل پر ایک حصہ ہوگا. اس کے بعد کا حصہ ہوگا اہل سنت کے عقائد پر، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، میلاد منانا نہیں منانا، ان پر انشاءاللہ تعالیٰ یہ سلسلہ چلتا رہے گا. ہر مہینہ 3 باتیں آپ کے سامنے ہوں گی، ایک فضیلت والی، ایک شرعی مسائل کی، اور ایک عقیدہ اہل سنت کے بارے میں. تو سب سے پہلے آج فضیلت کی بات کر لیتے ہیں. فضائل درود پڑھنا، رسول پاک پر، نبی رحمت پر درود پڑھنا. ہمارے پاس جمعرات کو جمعرات گھروں میں درود کا دستر رہتا. دیکھیے جمعے کے دن دستر رہتا درود کا. ہمارے بزرگاں پہلے کے گھر کے خواتین ہو یا مرد حضرات ہو، بزرگاں ایک رواج قائم کرے تھے، درود پڑھ کے سب لوگ بیٹھ کے درود پڑھنا. دستر کا درود پڑھا جاتا تھا. بیچ میں کچھ لوگوں نے اس کو شرک و بدعت کا نام دیا تو تھوڑے لوگ ڈر کے چھوڑ دیے کرنا. ارے دستر کوئی صحابی نہیں بچھائے بھائی، یہ شریعت ثابت نہیں ہے. شریعت میں نماز پڑھو اللہ کے رسول پر، درود بھی پڑھنا ہے تو نماز میں پڑھنا ہے درود، اس سے ہٹ کے درود پڑھنے کی کوئی روایت نہیں ہے. ڈرا دیا ایسا، جس کی وجہ سے جن کو نہیں معلوم تھا انہوں نے چھوڑ دیے. جبکہ بات یہ ہوتی ہے کہ کوئی بات، قرآن یہ کہتا ہے سورہ حجرات میں، جب کوئی بات تم تک پہنچے فوری عمل مت کرو، اس کی تحقیق کرو، کہیں بعد میں تم کو نادم ہونا نہ پڑے، پچھتانا نہ پڑے. اب جو ہمارے بزرگوں نے جو رواج نکالا تھا نا درود کا دستر بچھا کے درود پڑھنا، جمعرات کو جمعے کو، کوئی دوسرے دن کیوں نہیں کیا انہوں نے؟ خاص غور کرنے کی بات ہے نا بھائی، پیر منگل چہارشنبہ ہفتہ اتوار بھی کر سکتے تھے، لیکن جمعہ کیوں کیا؟ آگے والا یہ بول رہا ہے کہ ثابت نہیں حدیث سے. آج ہم بتائیں گے آپ کو. حضور کی ایک بیوی ہے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے دستر بچھا کر کھجور کے بیج 4000 اللہ کو یاد کرتے بیٹھے، تسبیح پڑھ لیتے بیٹھے، تسبیح. حضور آ کے پوچھے یہ کیا کر رہے؟ دستر بچھا ہوا ہے، 4000 بیجاں ہیں کھجور کے، وہ گٹلیوں پہ آپ پڑھ لیتے بیٹھے اللہ اللہ، تسبیح پڑھ لیتے بیٹھے، جو تسبیح ان کو آتی تھی یاد. تو ایک نیا کام تھا نا حضور کے سامنے. حضور نے تو تعلیم نہیں دی تھی، یہ نیا کام تھا، روکنا تھا. حضور پوچھے اے صفیہ کیا کر رہی؟ عرض کیا حضور یہ 4000 گٹلیوں پر اللہ کی تسبیح پڑھ رہی ہوں تاکہ 4000 کا ثواب ملے. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا میں ایک تسبیح ایسی بتاتا ہوں جو ایک بار پڑھو گی تو 4000 کا ثواب مل جائے گا. وہ تسبیح سرکار نے دے دی. ام المؤمنین نے وہ تسبیح پڑھنا شروع کر دیا. اب اس حدیث میں کہیں یہ نہیں ہے کہ حضور نے ان کو دستر پڑھنے سے روکا. غور کرنے کی بات یہ ہوتی، دستر نہیں پڑھنا ہے صفیہ، دستر پڑھنا چھوڑو، میں ایک تسبیح دوں وہ پڑھو، ایسا نہیں ہے. سرکار اس نیت سے ان کو تسبیح دیے کہ یہ ایک تسبیح پڑھیں گی ایک ثواب، تو 4000 تسبیح پڑھیں گی 4000 کا ثواب. اگر یہی 4000 بیجوں پہ ایک تسبیح ایسی دے دوں جو ایک بار پڑھے تو 4000 کا ثواب ہے، تو کتنا ثواب مل جائے گا ان کو؟ ایک ہوگی دلیل دستر بچھانے کی.
اب جمعرات کو جمعے کو اہتمام کیوں کرنا خاص طور پہ؟ کبھی پڑھ سکتے ہیں، بالکل پڑھ سکتے ہیں، اہتمام کیوں؟ دیکھو جمعرات کے بعد مغرب کے بعد ہوتا، کہیں بھی ہو، جمعرات کے بعد مغرب کے بعد پڑھنا بے دستر، جمعے کے دن عصر کے بعد ہو، جمعہ کے بعد ہو، پڑھنا بے دستر، کہیں کو ہو رہا ہے ایسا؟ یہ من گھڑت باتیں لوگاں نکالی سنے ہوتے ہیں، حدیث بولوں میں آپ کو، بیہقی کی حدیث، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جو جمعرات کی شب اور جمعہ کے دن مجھ پر 100 مرتبہ درود پڑے گا، اللہ تعالیٰ اس کی 100 پریشانیاں دور فرما دے گا، 100 حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ حدیث ہے یہ۔ لوگ آج بول رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، ارے قربان جاؤ، نبی نے درود شریف کو حاجت روا بتایا ہے، درود پڑھتے ہی حاجت پوری، 100 حاجتیں۔ اسی لیے جب سنا ہمارے لوگوں نے کہ جمعے کی شب یا جمعے کا دن درود پڑھنے سے برکت اتنی مل رہی، 100 حاجتیں پورے ہو رہے، تو جمعہ کب سے شروع ہوتا؟ جمعرات کی مغرب ہوتی جمعہ شروع ہو جاتا، مغرب کے بعد میں شروع کر دیے۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کے ہزارہا پریشانیاں دور فرماتا تھا، وہ درود کی برکت سے ہزارہا حاجتیں پوری ہوتی تھی۔ یہ درود شریف پڑھنے کی فضیلت۔ درود شریف کو حاجت روا بولنا شرک نہیں ہے۔ شرک کب ہوتا؟ جب درود کو اللہ سمجھ کے حاجت روا بولتے ہوتا۔ درود تو اچھا ایک بات سنیے، درود پڑھنے پر 100 حاجتیں پوری ہو رہی، 100 پریشانیاں دور ہو جا رہی ہیں، تو ایسا درود میں ہے کیا؟ کبھی غور کرے آپ، درود میں ہے کیا بھائی؟ نماز میں تو بھی تسبیح ہے، سبحان ربی الاعلیٰ ہم پڑھ رہے، اے اللہ تو بہت بڑا ہے، اعلیٰ ہے، پاکی ہے تیرے لیے، سبحان ربی العظیم تو پاک ہے، عظیم ہے، عظمت والا ہے۔ درود میں کیا ہے؟ درود میں کیا بندہ یہ بول رہا ہے اے نبی آپ بہت بلند و بالا ہیں بول رہا؟ نہیں، درود میں کیا بول رہا معلوم؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، یہ بول رہا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اے اللہ تو اپنے نبی پر اور اپنے نبی کی آل پر درود بھیج، سلام بھیج۔ بندہ نہیں بول رہا کچھ بھی، یا نبی میں آپ پر درود بھیج رہا ہوں، نہیں، اے اللہ تو ہی درود بھیج، تو ہی سلام بھیج۔ تو جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں نبی کے لیے یہ دعائیں خیر کر رہا، دعائیں رحمت کر رہا، تو اللہ کو اتنا پسند آ رہا، تم ایک بار میرے نبی کے لیے مجھ سے دعائیں رحمت مانگ رہے، میں تم پر 100 رحمتیں نازل فرما دوں، 100 حاجتیں پوری کر دوں گا۔ ایک عاشق نے کہا کبھی غور کرو درود کے اوپر، اللہ نے اپنی عبادت ہے نا، عبادت سکھائی، ایسا کرنا عبادت، لیکن کوئی بھی عبادت کرنے والا بڑا سے بڑا عابد، اس کو پکڑ کے آپ پوچھیں کتنے سال سے عبادت کر رہی؟ 70 سال سے عبادت کر رہا ہوں، قبول ہے ہوئی آپ کی عبادت؟ کوئی بھی یہ نہیں بول سکتا ہو گئی، نہیں، ہر عبادت کرنے والا یہ بولیں گا، بول نہیں سکتے، قبول بھی ہو سکتی، رد بھی ہو سکتی، گارنٹی نہیں ہے قبولیت کی۔ نماز پڑھے آپ، جمعہ کی نماز پڑھ کے یہاں بیٹھے، کوئی یہ نہیں بول سکتا کہ میری جمعہ کی نماز قبول ہوئی، ہو بھی سکتی نہیں، اللہ کی عبادت۔ لیکن درود پہ قربان جائیے، درود ایسی چیز ہے، وہاں کتنا بڑا گناہ گار ہو، درود پڑھ لیا، قبولیت کی گارنٹی ہے اس کی۔ کوئی یہ نہیں بول سکتا کہ درود بھی پڑھا قبول ہوا کہ نہیں، کہ بول ہی نہیں سکتا، پڑھتے ہی قبول درود۔ کیوں؟ رسول کے اوپر پڑھا جا رہا درود، نبی کے اوپر بھیج رہا درود۔ آپ کو یہ پوچھ سکتا بھائی نماز بڑی ہے درود پڑھا ہے؟ ہم تو نماز بڑی ہے، پھر نماز کی گارنٹی نہیں ہے، درود کی کیسے آ رہی؟ سنیے، یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے۔ بندے میں انا رہتی نا، انا، تو جو بھی بندہ میں بول کے عبادت کرا، انا کو شریک کر کے عمل کرا، وہ قبول نہیں ہوتا۔ جس بندے کے عمل میں انا ہو، میں ہو، قبول نہیں۔ انا سے جو عمل پاک ہے وہ قبول۔ اب بندہ نماز بھی پڑھ رہا، درود بھی پڑھ رہا، نماز کی گارنٹی نہیں ہے، درود کی ہے، اس کا انا سے کیا تعلق ہے؟ سنیے، ہم نماز پڑھتے ہی سورہ فاتحہ پڑھ رہے، تو نماز شروع کرنے سے پہلے سے بندہ میں بولتا، میں نیت کرتا ہوں، میں آ گیا اس کے اندر، منہ میرا کعبے کی طرف، میں آ گیا۔ اب نماز کے لیے ہاتھ باندھتے ہی سورہ فاتحہ بندہ ہوئی، میں تجھ سے مانگتا ہوں، میں تیری عبادت کرتا ہوں، میں آ رہا یہاں پہ۔ درود شریف پڑھ کے بولیے اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ، اس میں ایک جملہ بھی میں کا ہے،
نہیں ہے. بزرگوں نے فرمایا یہ بات ہے کہ نماز میں بندے کے میں شریک ہوتا اس لیے وہاں اس کی قبولیت کی گارنٹی نہیں ہے. درود میں میں نہیں رہتا، درود میں انا کو فنا کر کے درود پڑھتا اس لیے خدا قبول کر لیتا اس کو. یہ ہے نقطہ. تو درود شریف پڑھنے سے دنیا کی 100 حاجتیں پوری ہو جا رہی، 100 پریشانیاں دور ہو جا رہی. ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے صحابی آ کے سرکار کے بارگاہ میں عرض کرے یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام میں دعا کرتا ہوں تو دعا کے 4 حصے بنائے ہیں میں نے. ایک حصہ آپ پر درود پڑھتا ہوں، 3 حصے دعا کرتا ہوں، اپنے لیے مانگتا ہوں. حضور نے فرمایا اگر درود تھوڑا بڑھا دو تو تمہارے لیے بہتر ہوگا. عرض کرنے لگے ٹھیک ہے سرکار، آدھا حصہ درود پڑھوں گا، آدھا حصہ اپنے لیے دعا کروں گا. سرکار نے فرمایا درود اور اضافہ کر دو تو بہتر ہوگا. انہوں نے عرض کیا حضور اب 3 حصے درود پڑھوں گا، 1 حصہ دعا کروں گا. آپ نے فرمایا اگر درود اور تھوڑا بڑھا دو تو بہتر ہوگا. عرض کرنے لگے حضور اب سارا دعا کا وقت درود ہی پڑھوں گا، دعا کروں گا ہی نہیں. اب حضور نے سنا تو فرمایا کیا دیکھو اگر تم اپنی دعا کا سارا حصہ مجھ پر درود پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے سارے غم دور فرما دے گا، ساری پریشانیاں دور کر دے گا. تفسیر در منصور ایک تفسیر ہے امام جلال الدین السیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی. کوئی معمولی بندے نہیں تھے، یہ بہت بڑی شخصیت کا نام ہے. ان کی تفسیر پڑھے بغیر کوئی بھی عالم نہیں بنتا. عالم چاہے وہ سنی مدرسہ ہو چاہے غیر سنی مکتب کا ہو، ہر ایک پہ لازم ہے ان کی تفسیر پڑھنا. تو انہوں نے یہ روایتیں نقل کی ہیں اپنی تفسیر میں، احادیث درود شریف کی فضائل پر، بیہقی، طبرانی، سیاستہ، ڈھیروں احادیث، لاکھوں احادیث جمع کرتے ہیں. احسان ہے ان کا امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ. ہم خواب میں دیکھتے ہیں نا نبی کو. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے بیداری میں حضور کا دیدار عطا فرمایا. بیداری میں دیکھا آپ نے. یہ ہے ہمارے امام، یہ ہے قرآن سنت، یہ ہے درود کی فضیلت. ایک بار پڑھے 10 رحمت نازل، 100 حاجتیں پوری، 100 پریشانیاں دور. اللہ کے سوا کوئی پریشانی دور نہیں کرتا. یہ تو حدیث کے خلاف ہو گیا. حضور فرما رہے مجھ پہ درود پڑھو، درود پریشانی دور کر دیں گا تمہاری. کرنے والا اللہ ہی رہتا. وسیلہ بن رہا درود. تو جو وسیلہ بنتا، وسیلہ چھوٹی موٹی چیز کا نام نہیں رہتا. وسیلہ محمد رسول اللہ کا نام ہے، اللہ کے محبوب بندوں کا نام وسیلہ. وسیلے پسند کرتا ہوں. اور آخرت میں کیا ہوں گا؟ درود شریف کی فضیلت کی آخری حدیث سنا دیتا ہوں اس محفل کی. لوگ ہم کو ڈراتے نا بھائی یہ سب درود وغیرہ پڑھنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، قیامت کے دن عمل کا مہنگا عمل. ہم یہ نہیں بول رہے کہ آپ سب چھوڑ کے درود پڑھو، نہیں، درود پڑھتے ہوئے سب کرو بول رہے ہیں. درود چھوڑ کے نہیں، ہم یہ نہیں بول رہے سب چھوڑ دے کہ آپ درود پڑھو، نہیں، درود پڑھتے ہوئے سب کرو. اس کا فائدہ کیا رہتا؟ سرکار فرمائے جو مجھ پر دنیا میں جتنا زیادہ درود پڑھے گا قیامت کے دن وہ اتنا ہی زیادہ مجھ سے قریب رہے گا. قیامت کے دن کوئی بھی کسی کو نہیں لگا لیں گا. باپ بیٹے کو نہیں پہچانتا، بیٹا باپ کو نہیں پہچانے گا، اماں سب رشتے ختم ہو جائیں گے وہاں پہ. سرکار پر قربان جائیے. سرکار نے فرمایا قیامت کے دن ہر رشتہ ناتا ٹوٹ جائے گا سوائے میرے رشتے ناتوں کے. میرا رشتہ کام آئے گا وہاں پہ، میرا نسب کام آئے گا. اب درود کی بات کیا ہے؟ سرکار فرما رہے کوئی آپ کو یہ بولا قیامت کے دن کوئی بھی کام نہیں آئے گا، آپ جھٹ سے بول سکتے ہیں. حدیث شریف میں ہے، ترمذی کی حدیث ہے سیاستہ کی. حضور فرمایا جو مجھ پر دنیا میں جتنا درود پڑے گا قیامت کے دن میرے قریب رہے گا. درود شریف کی بات ایک متا پڑھیے درود شریف. منافقین کو درود سے نفرت رہتی، مومن کو پیار ہوتا درود سے. درود جان رہتی اس کی. اور بانی جامع نظامیہ امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو ذکر رسول کرتے ہیں، محبت میں نبی کی محفل سجاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، اس کی دلیل یہ ہے
سنو، جس کو محبت ہوتی ہے وہ محبت والا ہی اپنے محبوب کا ذکر کرتا ہے۔ اللہ کو محبت تھی رسول سے، کیسا ذکر بلند کر دیا، اذانوں میں اپنے نام کے ساتھ مصطفیٰ کا نام شریک کر دیا۔ پیغام دنیا کو بھیجنا تھا، میری عبادت کرو تو صرف میری عبادت کرو بول کے پیغام نہیں بھیجا، ساتھ میں میرے رسول کی عزت کرو بول کے پیغام بھیجا۔ نماز پڑھو حکم دینا تھا، صرف نماز پڑھو میرے آگے جھکو نہیں، اس کے ساتھ ساتھ حکم دیا جہاں نماز پڑھ رہے ہو میرے نبی پر درود و سلام بھی پڑھا دو۔ قرآن کی آیتیں چلیے درود کی فضیلت کی بات